اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معلوماتی چینل معلومات کی دنیا بائے طاہر۔ اس چینل کا مقصد دنیا کے تمام کونوں میں اپنے ناظرین اور سامعین کو ریسرچ کی بنیاد پر اکٹھی کی گئی معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اس حاصل کردہ ریڈی میڈ معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرنل قذافی کی زندگی پر ایک نظر۔ کرنل قذافی، جن کو عرف عام میں معمر قذافی بھی کہا جاتا ہے، کرنل قذافی 1942 میں سرتے لیبیا میں ابو مینیار ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش ایک ٹینٹ میں ہوئی۔ وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک ذہین طالب علم بھی تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف لیبیا سے ڈگری اور پھر ملٹری اکیڈمی جوائن کر لی۔ پھر 1965 میں اکیڈمی سے فارغ ہونے کے بعد مختلف ملٹری عہدوں پر ترقی کرنے کے بعد 1969 میں کنگ ادریس کی حکومت کو اوورٹیک کیا۔ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد انہوں نے ایک نئی کابینہ کی تشکیل کی اور ایک انقلابی کمانڈ کونسل بنائی۔ 1970 میں قذافی نے برطانیہ اور امریکہ کے ایئر بیس جو کہ کئی دہائیوں سے لیبیا میں قائم تھے، انہوں نے ان کو ختم کر کے برطانیہ اور امریکہ کو اپنا دشمن بنایا۔ اسی دوران انہوں نے لیبیا سے اٹلی اور یہودی کمیونٹیز کو نکال باہر کیا۔ یہ 1970 کا ہی دورانیہ تھا۔ 1973 میں بیرونی تمام پیٹرولیم سرمایہ کاری کو نیشنلائز کیا اور اس دوران جوئے اور تمام شراب خانوں کو لیبیا میں بند کروا دیا۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے تمام عرب ممالک سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی اور قذافی نے ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا جس میں کسی بھی وجہ سے اسرائیل کی عرب ممالک میں مداخلت کا تاثر بنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عرب میں ایک جانے پہچانے لیڈر کی مانند ابھرے اور انہوں نے ہی اسرائیل ایجپشن امن کوششوں کو ناکام بنایا۔ لیبیا کافی عرصے تک اردن اور سوڈان کے ساتھ لڑتا رہا۔ 1977 میں اس نے ایک بہت ہی اچھا معاشی نظام متعارف کروایا۔ قذافی کی حکومت نے اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے بہت ہی شاندار قوانین متعارف کروائے۔ نمبر 1، لیبیا میں بجلی مفت قرار پائی۔ نمبر 2، سود کی ممانعت قرار پائی۔ تمام بینک ریاست کی ملکیت میں تھے اور وہ بغیر سود کے شہریوں کو قرض دیتے تھے۔ نمبر 3، نئے شادی شدہ جوڑے کو حکومت گھر دیتی تھی کیونکہ لیبیا میں گھر کو ہر شہری کا بنیادی حق مانا جاتا تھا۔ نمبر 4، صحت اور تعلیم مفت تھی۔ نمبر 5، کنگ ادریس کے زمانے میں تعلیم کی شرح جو کہ 20 سے 25% تک تھی اور قذافی نے اپنے دور حکومت میں اس کو 85% تک پہنچایا۔ نمبر 6، زراعت سے متعلق تمام سہولیات کسانوں کو میسر تھی۔ نمبر 7، اگر بیماری کا علاج بیرون ملک میں کیا جانا ممکن تھا تو شہری کو حکومتی خرچے پر علاج کے لیے بیرونی وطن بھیجا جاتا۔ نمبر 8، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت شہریوں کی رینج میں رکھی جاتی۔ نمبر 9، لیبیا ایک ایسا ملک تھا جس پر کسی بھی بیرونی ملک کا قرضہ نہیں تھا اور اس وقت لیبیا کے تمام اثاثوں کی قیمت تقریباً $140 ارب سے لے کر $160 ارب تک تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف وظائف کا اجرا عمل میں لایا گیا۔ نمبر 10، ایسے بے روزگار لوگ جن کو جاب میسر نہیں تھی ان کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی تاوقتیہ کہ وہ جاب حاصل نہ کر سکیں۔ نمبر 11، بچوں کی پیدائش پر والدین کو ایک پرکشش رقم دی جاتی تھی۔ لیبیا کے ریگستانی زمین میں قذافی نے ایک دریا بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا۔ قذافی نے ملک میں ایک اسلامی سوشلزم نظام متعارف کروا کر یورپی ممالک کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ قذافی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے تمام قبائل کو ایک قومی دھارے میں ڈال کر ایک متحدہ اور قومی عوامی رائے پیدا کی۔ قذافی کا دور حکومت آنے کے بعد امریکہ کی اسرائیل حمایت کو قذافی نے ماننے سے انکار کیا اور برطانیہ اور امریکہ پر
روس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فوقیت دی۔ جب 1973 میں اسرائیل نے لیبیا کا جہاز مار گرایا تو قذافی نے اس کا بدلہ لیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1981 میں صدر ریگن نے قذافی کو ڈاگ آف مڈل ایسٹ کا نام دیا۔ جواب میں قذافی نے روس کا دورہ کیا اور وارسا معاہدے میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ 20 اکتوبر 2011 میں امریکہ نے قذافی کو مزید اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا اور اس طرح امریکہ نے قذافی کو 5th جنریشن وار ٹیکٹس سے مروا دیا۔ قذافی کی شہادت کی وجوہات ایسی ہیں جن کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 1، پاکستان کو $100 ملین کی امداد، اور وہ بھی اس وقت جب پاکستان پر دنیا بھر کی بین الاقوامی پابندیاں تھیں، لہٰذا قذافی کی امداد کی بدولت پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام پایا تکمیل تک پہنچایا۔ نمبر 2، عرب اور افریقی ممالک میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرنا، جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ نمبر 3، عرب اور افریقی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر وہاں پر اپنا سکہ رائج کروانے کی کوشش کرنا، یہ تھی ان کی شہادت کی بڑی وجوہات۔ کہا جاتا ہے کہ کرنل قذافی کی سیکیورٹی کے لیے باڈی گارڈ صرف عورتیں کیوں رکھی جاتی تھیں، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قذافی کے خیال میں ایک مرد باڈی گارڈ ایک عورت پر گولی نہیں چلا سکتا، جبکہ ایک عورت ہی دوسری عورت پر گولی چلانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی۔ ان معلومات کے علاوہ قذافی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام معتصم باللہ قذافی جبکہ دوسرے کا نام سیف الاسلام قذافی تھا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ حقائق جو کہ کرنل قذافی کی زندگی سے لیے گئے ہیں۔ ہماری ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارا YouTube چینل معلومات کی دنیا بائے طاہر کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔